جی شاہ محمود صاحب جو ہے تو شکریہ شبلی فراز صاحب، خواتین حضرات، مختصر وقت میں میں آپ کے سامنے جو خارجہ امور میں جو ہمارا ایک شفٹ دکھائی دے رہا ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. ہم جب فارن پالیسی میں اپنی اچیومنٹس کو دیکھنا چاہیں گے تو ہمیں ذہن نشین کرنا ہوگا کہ جو ہمارا دائمی حریف ہے اس کا آبجیکٹو کیا تھا، اس کے مقاصد کیا تھے اور ہم نے کیا حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. مختصر وقت میں صرف میں 4 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان کی ایک سٹیٹڈ پالیسی رہی ہے کہ پاکستان کو ڈپلومیٹک آئسولیشن کی طرف دھکیلا جائے، تنہائی کی طرف، سفارتی تنہائی کی طرف. اور ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم پاکستان کی افیکٹو ریپرزنٹیشن کریں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 5 سالوں میں سابقہ حکومت کا بیشتر عرصہ ایسا تھا کہ آپ کے ملک کا وزیر خارجہ ہی نہ تھا. تو بہت سے آپ کی جو نقطہ نظر ہے فورمز پر وہ پیش نہیں کیا جاتا تھا. تو ایک ڈرامیٹک شفٹ کین بی سین فرام ڈپلومیٹک آئسولیشن ٹو افیکٹو ریپرزنٹیشن. اور اس کی 4 میں چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. پہلا ہمارا آبجیکٹو تھا کہ ہمارے جو درینہ تعلقات ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان رشتوں کو ہم دوبارہ ریوائٹلائز کریں اور نئی انڈرسٹینڈنگ جو ہیں ہم فوج الائنس جو کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگس کو فوج کریں. اس میں آپ نے دیکھا جہاں تک ڈپلومیٹک آئسولیشن کی ان کی کوشش تھی ہندوستان کی، انہیں ناکامی ہوئی، پاکستان کو کامیابی ہوئی. اور آج اگر آپ ساؤتھ ایشیا میں دیکھیں کہ پاکستان نہیں، جتنی ممبر سٹیٹس ہیں وہ ہندوستان کے جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں اس پر انہیں معترض ہیں. پاکستان تو کہتا ہی رہا، لیکن آج جس شد و مد سے چین ہندوستان کے ایکسپینشنسٹ اور ڈیزائنز کو کوشچن کر رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے، اور سٹینڈ آف آپ نے دیکھا لداخ میں، وہ آپ کے سامنے ہے. نیپال آج جس طرح جو بالکل ان کے پہلو میں تھا، جس طرح آج ان کو کوشچن کر رہا ہے، ان کی پارلیمنٹ کے ریزولوشن آپ کے سامنے آئے ہیں، آپ کے سامنے ہے. بنگلہ دیش جو ہمیشہ ان کے کیمپ میں تصور کیا جا رہا تھا، اور جب سے یہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ آیا ہے، NRC آئی ہے، اور جب سے انہوں نے کہا کہ بنگالیوں کو دیمک سے تشبیہ دی ہے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک سرد مہری وہاں نمایاں دکھائی دے رہی ہے. تو ساؤتھ ایشیا جس سے وہ ہمیں آئسولیٹ کرنا چاہ رہا تھا، آج ہندوستان کو ایک نئی نظر سے دیکھ رہے ہیں. ہم نے جو ہمارے درینہ تعلقات تھے ان کو ایک نیا رخ دینے کی کوشش کیا. مثال کے طور پہ چین آپ کا ایک دوست، آزمایا ہوا دوست، آپ کی ان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ رہی ہے، عرصہ دراز سے رہی ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے نئے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو ایک نیا جو ایک اکنامک پارٹنرشپ میں کنورٹ کرے، فرام اے اسٹریٹجک ریلیشن شپ ٹو این اکنامک پارٹنرشپ. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک شیئرڈ آبجیکٹو ہے. میری رائے میں دنیا بدل رہی ہے، اور پوسٹ کووڈ آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جو آپ فلکس دیکھ رہے ہیں آج، وہ ایک آپ کو واضح پیٹرن ایمرج کرتا ہوا دکھائی دے گا. اس کی کچھ شروعات آپ کے سامنے آ چکی ہیں. تو اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان اور چین کے جو درینہ تعلقات ہیں ان کو مزید مستحکم کیسے کرنا ہے، اور اس شیئرڈ آبجیکٹو کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے. اور اس کی ایک زندہ مثال CPEC 2 ہے. اس میں واضح ہم نے ہدف طے کیے ہیں، جس میں انڈسٹریل ریلوکیشن ایک ہے، ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ دوسری چیز ہے،
पॉवर्टी एलिविएशन तीसरी है और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट चौथी है। फिर आप देखिए तुर्की के साथ भी आपके दरीना ताल्लुकात, बहुत उम्दा ताल्लुकात, लेकिन तुर्की के साथ वजीर आजम जब वहाँ तशरीफ ले गए, असद उमर साहब की तशरीफ फरमा है, तो वहाँ लंच की टेबल पर एक इकोनॉमिक और फाइनेंशियल अरेंजमेंट, एक फ्रेमवर्क उनके साथ तय होना चाहिए जिससे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट किया जाए, वो एक हकीकत बन चुका है। इसके साथ साथ आप देखें यूरोपियन यूनियन आपका बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, आज उसके साथ आपने एक नया स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट प्लान जो है एक दूरस्थ उसको साइन किया है और ये इन 2 सालों में हुआ है। उसके बाद अफ्रीका एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट, 1.3 अरब की आबादी, बेपनाह मार्केट, हमारी उस पर तवज्जो नहीं थी। हमने इंगेज अफ्रीका इनिशिएटिव लॉन्च किया, फॉरेन ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको इनॉग्रेट किया, सदर साहब भी तशरीफ लाए और उससे मकसद ये था कि अफ्रीका की मार्केट में हम अपना इकोनॉमिक फुटप्रिंट कैसे बढ़ाएं। ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, उनकी जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स में पाकिस्तान का जो किरदार है वो उसको तस्लीम करते हैं। तो अब हमने देखा कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी से हम किस तरह वो अपना इकोनॉमिक जो प्रिंट है फुटप्रिंट को बढ़ाएं। नए मिशंस खोले जा रहे हैं और कुछ को अपग्रेड किया जा रहा है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो वहाँ हमारे ऑफिसर्स हैं उनको तैनात किया जा रहा है, कई इलाकों से शिफ्ट करके अफ्रीका की तरफ मोड़ा गया है। उसके बाद जो नई इंटरनेशनल हमने अंडरस्टैंडिंग्स को फोर्ज करने की कोशिश की है, मैं 2 का उस पर जिक्र कर देता हूं। एक, प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव ग्लोबल डेट रिलीफ के लिए, उन्होंने पाकिस्तान के लिए नहीं पूरी डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए एक पैगाम दिया और फिर आपने देखा कि उसकी शुरुआत हुई है। सेक्रेटरी जनरल ने एक मौक़िफ़ लिया, G20 ने वो उसमें कुछ इक़दाम किए और मज़ीद हमने एक पार्टनरशिप बिल्ड की है न्यूयॉर्क में कि किस तरह हम उस अंडरस्टैंडिंग को फर्दर डेवलप करें और किस तरह हम उनसे रिलीफ ले सकें फिस्कल स्पेस के लिए, क्योंकि कोविड का जो एक मनफी असर आया है मईशत पर, उससे किस तरह बाहर निकला जा सके और फिर एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें हम मुस्लिम दुनिया में। इस्लामोफोबिया की एक हवा चल रही है, तो किस तरह हम जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं हमने किस तरह मिलकर इस्लामोफोबिया का मुकाबला करना है और यूएन की साइडलाइंस पर इमरान खान साहब ने इस चीज़ को उजागर किया। दूसरी चीज़ है हमारा अफगानिस्तान का पीस इनिशिएटिव। दुनिया समझती थी और दुनिया ने बेपनाह वसाइल खर्च किए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स सोल्यूशन से हल निकालने का। इमरान खान मुसलसल कहते आए कि ये रास्ता दुरुस्त नहीं है, अफगानिस्तान का देरपा हल पॉलिटिकल सोल्यूशन है। बिल आखिर दुनिया कायल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आज सारी दुनिया कह रही है कि पॉलिटिकल सेटलमेंट को वो तरजीह दे रहे हैं ओवर मिलिट्री सोल्यूशन, और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने एक्सेप्ट किया है। इसके साथ साथ आज दुनिया एक्सेप्ट कर रही है कि पाकिस्तान ने जो फैसिलिटेटिंग रोल प्ले किया है, जो आज अमेरिका और तालिबान के अंदर जो एक पीस एग्रीमेंट हुआ है उसका वो एतराफ़ कर रहे हैं। और आज से 3 दिन पहले जब मेरी 4 रोज़ पहले सेक्रेटरी पॉम्पियो से टेलीफोन पे गुफ्तगू हुई तो उन्होंने एक्नॉलेज किया और कहा कि पाकिस्तान का जो वाइटल रोल है हम उसे तस्लीम करते हैं। और आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह इंट्रा अफगान नेगोशिएशंस which are about to commence, हम पूरी उम्मीद हैं कि वो उनका आगाज़ होगा और उससे पीस और रिकन्सिलिएशन को जो फ़रोग़ मिलेगा इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। आपकी जितनी रीजनल कुव्वतें हैं, रूस है, चीन है, ईरान है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, यूरोपियन यूनियन है, रीजन से बाहर, वो आज सारे इस इनिशिएटिव की तायीद कर रहे हैं। आप मत भूलिए कि जब हम हुकूमत में आए थे तो चंद माह पहले अमेरिका की तरफ से एक साउथ एशिया स्ट्रैटेजिक अनाउंस की गई थी जिसमें पाकिस्तान को कहा गया था कि वी आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ये जो एक नैरेटिव शिफ्ट हुआ इन 2 सालों में फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम टू पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, टुडे वी बीइंग व्यूड एज पार्टनर्स इन पीस।
یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے جس کا ہمیں ایکنالج ہمیں کرنا چاہیے. تیسری چیز وہ ہے کشمیر کا ایشو انٹرنیشنلائز ہونا. یہ کشمیر کا مسئلہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا پاکستان ہے, نیا نہیں ہے, لیکن اس کو جس طرح بائی ڈیزائن بیک برنر پہ رکھا گیا اور عمران خان صاحب کی حکومت نے اور ان کی رہنمائی میں اس کو انٹرنیشنلائز کیا گیا, وہ آپ کے سامنے ہے. آج کوئی انٹرنیشنل فورم نہیں ہے, کوئی ایسی اپرچونٹی نہیں ہے جس کو ہم نے استعمال نہ کیا ہو کشمیر کے نقطہ نظر, کشمیریوں کے نقطہ نظر کو اجاگر کرنے کے لیے, پاکستان کے نقطہ نظر کو اجاگر کرنے کے لیے, چاہے ہیومن رائٹس تھے, چاہے وہاں جو ڈیموگرافک چینج ہے, چاہے جناب وہاں جو ہندوتوا کی آئیڈیالوجی ہے, چاہے یہ جو سیز فائر وائلیشنز ہیں, جتنی چیزیں ہیں ہم نے ان کو اجاگر کیا ہے. اور ہندوستان کا جو نیریٹو تھا, جنہوں نے پاکستان اور ان کی سیلف ڈٹرمنیشن کی جو جد و جہد, انہوں نے اس کو تشبیہ دے دیا تھا دہشت گردی سے. آج نیریٹو چینج ہوا ہے اور آج اس کو حق کے خود ارادیت کا جد و جہد کہا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا شفٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک سال میں 3 مرتبہ سلامتی کونسل میں کشمیر کا مسئلہ زیر بحث آتا ہے اور ہندوستان نہ چاہنے کے باوجود ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ 2 رپورٹس 2018 میں 2019 میں ہیومن رائٹس کمشنر جو ہیں وہ اقوام متحدہ کی, وہ 2 رپورٹ شائع کرتی ہیں اور جس میں ہندوستان کو پوری طرح ایکسپوز کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس عرصہ میں 4 کشمیر کے جو کانٹیکٹ گروپ ہے OIC کا, اس میں 4 نشستیں ہوتی ہیں. اور حالیہ جو ہوا ہے, جو کووڈ کے دنوں میں ہوا تھا, ورچوئل کانفرنس ہوئی تھی, اس سٹیٹمنٹ کا جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے پوری OIC کی طرف سے, اگر آپ اس کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح پاکستان کے نقطہ نظر کو ان نے تسلیم کیا. ڈیبیٹس اٹھا کے دیکھ لیں آپ, یورپین یونین میں اٹھا کے دیکھ لیں, US کانگریس کی انگیجمنٹس دیکھ لیں, 85 کانگریسمین کی انگیجمنٹ دیکھ لیں, ہاؤس آف کامنز میں جو آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ ہے ان کشمیر, اس کی آپ کاوش دیکھ لیں, ہیومن رائٹس کاؤنسل کو دیکھ لیں, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو دیکھ لیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا. اور آخر میں آپ عمران خان صاحب کی جو تقریر انہوں نے اقوام متحدہ میں پچھلے سال کی, اس کا موازنہ کیجئے. تو پچھلے 5 سال میں نواز شریف صاحب کی تقریر تھی, اس میں کشمیر کا ذکر کتنا تھا اور عمران خان صاحب کا ذکر کتنا تھا. اس سے پچھلے دور میں زرداری صاحب کی تقریر جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کی تھی, اس سے موازنہ کیجئے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ فرق کیا ہے. میں آخری پوائنٹ جو عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے انسٹیٹیوشنل ریفارمز. ہم نے کچھ انسٹیٹیوشنل ریفارمز کیے ہیں دفتر خارجہ میں, مثال کے طور پر فارن منسٹرز ایڈوائزری کاؤنسل. اس کی مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اکیڈیمیا سے, تھنک ٹینک سے ہمیں فریش انپٹ ملے اور جو سیزنڈ ڈپلومیٹس ہیں جس کے پاس انسٹیٹیوشنل میموری ہے انہیں بھی انگیج کیا جائے. کرائسس مینجمنٹ 24/7 کرائسس مینجمنٹ یونٹ جو ہے نیا فارن آفس میں بنایا گیا, اور اس کی اپنا ہماری جو اوورسیز پاکستانی کی منسٹری ہے اور ہمارا جو NCOC کا ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ سے 478 فلائٹس کے ذریعے 2,14,000 پاکستانی جو اسٹرینڈڈ تھے ان کو واپس لایا گیا. خیال تھا کہ وہاں پتھراؤ ہو جائے گا, شیشے ٹوٹ جائیں گے, ایمبیسیز پہ حملہ ہو جائے گا. الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہوا. اس کے ساتھ ساتھ پبلک ڈپلومیسی کا انیشیٹو ہم نے لانچ کیا ہے. ابھی آنر کیا گیا ہے ان 86 پاکستانیوں کو جنہوں نے 79 ممالک میں کووڈ-19 میں اپنی سوسائٹیز میں کنٹریبیوٹ کیا اور پاکستان کے امیج کو انہانس کیا. اسٹریٹجک کمیونیکیشن ڈویژن ایک نیا فارن آفس میں بنایا گیا ہے تاکہ آپ کے نیریٹو کو پروجیکٹ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کرتا چلوں کہ فارن سروس اکیڈمی, اسٹیٹ آف دی آرٹ فارن سروس اکیڈمی نہ صرف بنائی گئی ہے, اس کا نیا کریکولم ترتیب دیا گیا ہے, اس کو شفٹ کر دیا گیا ہے انٹو دی اولڈ چائنیز ایمبیسی, وہ ہمیں گفٹ کی گئی. اور یہ اربوں روپے کی جائیداد ہے جو فارن آفس کی جائیداد میں ایسٹ میں اضافہ ہوا ہے. یہاں سے تو اربوں روپے غائب ہوئے, یا اربوں روپے کا اضافہ ہوا. اور پھر انسٹیٹیوشن جو ہے ریجنل افیئرس کا, اس کو اوور ہال کیا جا رہا ہے اور اس کو نئے پریمیسز میں منتقل کیا گیا ہے. ای ویزا فیسلٹی اور آخر میں FM ڈائریکٹ,
یہ ایک ایپ میں نے بنائی ہے اور جتنے فارن آفس کے آفیسرز ہیں وہ ڈائریکٹ میرے ساتھ اس ایپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں, جونیئر سینئر جس کانٹیننٹ میں بھی ہیں, اور ان کے پاس کوئی آئیڈیاز ہیں, کوئی انپٹ ہے تو ڈائریکٹ مجھے مل سکتا ہے بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ کو کاٹ کے. دیز وار سم آف دی انیشیٹوز جو ہم نے لیے ہیں. شکریہ. میں درخواست کروں گا